غزوہ بدر کے اندر یہ معاملات تمام ہوئے کہ بدر کا ایک کنواں موجود ہے جس کو کلیب بدر کہتے ہیں، کلیب بدر کہتے ہیں، اس میں کافروں کے لاشیں اٹھا کر ڈال دیے گئے، کافروں کے لاشیں اٹھا کر ڈال دی گئی۔ امیہ بن خلف کیونکہ بہت زیادہ پھول گیا تھا تو اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا کہ اس کا بدن منتشر ہو جاتا، تو حضور نے فرمایا وہیں اس کے بدن کے اوپر مٹی ڈال دو اور ادھر دبا دو، اور جتنے کافر گرے ہوئے تھے ابو جہل وغیرہ ان سب کو اٹھا کر اس بدر کے کنویں کے اندر پھینک دیا گیا، کلیب بدر کے اندر پھینک دیا گیا۔ یہ نہیں کہ اسی طرح چھوڑ کے چلے گئے کہ جناب دیکھو یہ بھی ہے، ایک انسان کے حوالے سے بھی آپ دیکھیے کہ بات ایسا نہیں چھوڑ دیا کہ جناب درندے کھا لیں گے یہ کر دیں گے، نہیں، حضور نے فرمایا اٹھاؤ ان کو ایسے اٹھا کر اس کلیب بدر کے اندر ڈال دو سب کو اس کے اندر، کیونکہ وہاں پر گندگیاں چیزیں پھینک دیا کرتی تھی، تو جتنی ان کی حیثیت تھی اتنی ان کو سزا دو۔ اٹھا کر کلیب بدر کے اندر ڈال دیا گیا، اور جب ان کو پھینکا گیا تو ان کے لاشیں کنویں کے اندر پڑے تھے، اور سرکار ان کے لاشیں کے منڈیر پر آ کر کہنے لگے یا ابا جہل، اے ابو جہل، یا شیبہ، اے شیبہ، حل وجدتم ما بعدکم اللہ رسول حقا، اب تو آنکھ کھل گئی نا تمہاری جو میں تم سے باتیں کرتا تھا۔ اللہ استغفر، یہ عبرت کے لیے میں اور آپ بھی سنیں۔ حضور نے فرمایا کہ اب پہنچ گئی تمہیں وہ بات جو میں تم سے کرتا تھا، تو حضرت عمر نے پیچھے سے دامن پکڑا، کیونکہ حضرت عمر بڑے ہونہار شاگرد ہیں نا، بار بار جو بات سمجھ میں نہیں آتی پوچھتے ہیں حضور سے، سرکار استاذ ہیں، سرکار سے جبہ مبارک پر کہ حضور آپ ان سے بات کر رہے ہیں، ان کے بدن میں تو روح ہی نہیں ہے، تو یہ آپ کی بات کیا سنیں گے؟ اب سوال انہوں نے دیکھو بڑا کمال کا کیا۔ اب حضور علیہ السلام نے بخاری شریف کی حدیث کی جب جواب دیا، فرمایا کہ تو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کیا سنیں گے؟ فرمایا انہم باسمع، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے، یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بات حضور نے کر کے بتا دیا کہ مردے سنتے ہیں چاہے مومن ہو یا کافر، تو جب کافر سن سکتا ہے تو مومن نہیں سن سکتا، تو جب آپ مومن سن سکتا ہے تو اولیاء نہیں سن سکتے، جب اولیاء سن سکتے ہیں تو صحابہ نہیں سن سکتے، جب صحابہ سن سکتے ہیں تو جس کے ایمان کی برکت سے سارا کمال ہے، گنبد خضرا کے مکی جناب رسول اللہ کیسے سنتے ہیں؟ سرکار نے خود فرمایا تھا کہ میرا کوئی امتی، ابو داؤد شریف کی حدیث، میرا کوئی امتی مجھ پر جب درود پڑھتا ہے، رد اللہ علیہ روحی، اللہ میری روح کو مجھ پر لوٹاتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، فرما رد علیہ روحی، میری روح کو مجھ پر لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو کوئی یہ علماء نے کہا یہاں روح سے مراد وہ بدنی روح نہیں ہے، کیونکہ اس کا آنا جانا یہ تو زحمت ہے، یہاں روح سے مراد توجہ ہے، یعنی حضور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جب امتی یہاں سے سلام کرتا ہے تو اللہ آپ کی توجہ آپ کو دیتا ہے کہ محبوب جواب دیجئے، تو فرمایا کہ حتی رد علیہ روحی، اللہ میری توجہ میری کو دیتا ہے اور میں اپنے امتی کی طرف توجہ کرتا ہوں، حتی یہاں تک کہ ارد، میں جواب دیتا، ارد علیہ السلام، میں اس کا بدلہ یعنی اس کے عوض میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں۔ روح تو جب نکلے گی بدن سے کہ جب کوئی سلام نہ پڑھ رہا ہوگا، اور لوٹے گی کب؟ جب کوئی سلام پڑھ رہا ہوگا، تو سلام پڑھنا رکتا ہی نہیں ہے تو روح نکلتی کہاں پر ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ تو دیکھیں کتنی واضح دلیل ہے مردے کے سننے کی۔